آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ ہے مصنوعی ذہانت، یہ دراصل دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ ایک ہے آرٹیفیشل، جس کا مطلب ایسی غیر حقیقی مصنوعی چیز جو کسی حقیقی چیز کی طرز پر بنائی گئی ہو، جبکہ دوسرا لفظ انٹیلیجنس ہے، جس سے مراد سوچنے، سمجھنے اور سیکھنے کی صلاحیت۔ جب یہ دونوں الفاظ ٹیکنالوجی کے ساتھ استعمال کیے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسی مشین جو انسان کی طرح سوچنے، سمجھنے، سیکھنے اور بروقت فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک قسم کا کمپیوٹر پروگرام یا سافٹ ویئر ہوتا ہے جو انسانی طرز کی سوچ، سمجھ اور کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا مقصد ہمارے کاموں کو آسان بنانا اور پیچیدہ مسائل کا حل نکالنا ہوتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کمپیوٹرز کو یہ قوت ملتی ہے کہ وہ خود سیکھ کر اپنے کام کو بہتر کر سکیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ایسا علم اور عمل ہے جس کی مدد سے کمپیوٹر یا کمپیوٹر بیسڈ روبوٹس کو انسانوں کی طرح کام کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے، یعنی یہ انسان کی طرح سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں اور ذہن استعمال کر سکتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آئے دن تجربات کیے جا رہے ہیں اور اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے والے روبوٹس یا بوٹ بہت تیزی سے انسانوں کی طرح سمجھنے، سیکھنے اور جواب دینے کے قابل ہوتے جا رہے ہیں۔ اس عمل کو سیلف لرننگ کہا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق مصنوعی ذہانت کے ذریعے سے مشین کو جذبات سمجھنے اور جذبات کی عکاسی کرنے کے قابل بھی بنایا جا چکا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تاریخ کیا ہے؟ 1950 وہ سال تھا جب مصنوعی ذہانت پر تحقیق شروع کی گئی تھی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے میدان میں تحقیق کا آغاز الیکٹرانک کمپیوٹر اور اسٹور پروگرام کمپیوٹر کی ترقی کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد بھی کئی دہائیوں تک کوئی ایسا رد نہیں مل سکا کہ کمپیوٹر انسانی دماغ کی طرح سوچ سکتا یا کام کر سکتا۔ 1955 میں ایلن نیول اور ہربرٹ سیمن نے سب سے پہلے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پروگرام کو ڈیولپ کیا تھا۔ اس پروگرام کا نام لاجک تھیورسٹ رکھا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے الفاظ کا انکشاف 1956 میں جان میک کارتھی نے کیا تھا۔ اسی کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سرپرست بھی کہا جاتا ہے۔ سال 1966 میں سائنسدانوں نے اس طرح کے الگورتھم کو شروع کیا جو ریاضی مسائل کو حل کر سکتے تھے۔ 1972 میں جاپان کی طرف سے پہلا انٹیلیجنٹ ہیومنوئڈ روبوٹ بنایا گیا جس کا نام روبوٹ فون تھا۔ سال 1980 میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایکسپرٹ سسٹم کے ساتھ آیا۔ ایکسپرٹ سسٹم انسان کی طرح سوچنے اور فیصلہ لینے کے قابل تھا۔ امریکہ نے سال 1980 میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پہلا قومی کانفرنس اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں منعقد کیا۔ 1997 میں IBM نے عالمی شطرنج چیمپئن کو ہرایا۔ IBM یہ پہلا کمپیوٹر تھا جس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال کر کے عالمی شطرنج چیمپئن کو ہرایا۔ 2002 میں پہلی بار آرٹیفیشل انٹیلیجنس ویکیوم کلینرز کے طور پر سامنے آیا جس کا نام رومبا تھا۔ ٹھیک 4 سال بعد یعنی 2006 میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بزنس کی دنیا میں آ گئی۔ فیس بک، ٹویٹر اور نیٹ فلکس جیسی بڑی کمپنیوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ سال 2011 میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کافی ایڈوانس اور ماڈرن ہو چکی تھی۔ اس وقت وہ پہلوؤں کو حل کرنا اور مشکل مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت آ چکی تھی۔ مزید برآں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سوالات کو جلد حل کرنے کے قابل ہو گئی تھی۔ سال 2012 میں گوگل نے گوگل ناؤ نام کی ایپ کو تیار کیا جو یوزرز کو پیشن گوئی کی شکل میں معلومات فراہم کر سکتا ہے۔ 2020 میں بیدو نے لینئر فورڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس الگورتھم کو ریلیز کیا۔ اس الگورتھم کا استعمال کورونا کی ویکسین بنانے کے لیے کیا گیا تھا۔ 2022 میں چیٹ جی پی ٹی نے تہلکہ مچا دیا۔ چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کر کے ہم بہت سارے کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی یہ مکمل روبوٹک سسٹم ہے جس کو مکمل طور پر انٹیلیجنس پر پروگرام کیا گیا ہے۔ یہ آپ کی طرف سے دی گئی تمام ہدایات کے مطابق کام کرتا ہے۔ کی ورڈ کی شکل میں جو بھی سرچ کیا جاتا ہے ان ہدایات کو وہ گوگل، یوٹیوب، فیس بک اور پورا انٹرنیٹ دی گئی ہدایات کے مطابق ڈیٹا جمع کرتا ہے جو کہ آرٹیکل، ویڈیوز اور تصویروں کی شکل میں آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ تمام نتائج ہمارے سامنے واضح کرنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پروسیس ہوتا ہے۔ لیکن پھر ترقی ہوتی گئی، اوپن آرٹیفیشل انٹیلیجنس آیا۔
چیٹ جی پی ٹی نے آ کر پوری دنیا کو الا کر رکھ دیا۔ اب آپ کی اپنی مرضی سے آرٹیکل لکھوانا، ویڈیوز بنوانا، آئی لیول کی تصویریں بنوانا ممکن ہے، اور دنیا بھر کی وہ ڈیٹا جو گوگل پر موجود ہے اسے اپنی مرضی سے ترتیب دے کر اپنے سامنے رکھا جا سکتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے متعلق یہ معلومات اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔